تھینک یو ویری مچ سر. سمیرہ خان سما ٹیلی ویژن سے. جل صاحب آپ نے ابھی بریف میں بھی ذکر کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کا. اٹس اے ہیوج نمبر. کم و بیش 170 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs یومیہ کیے جا رہے ہیں مختلف فورسز کی جانب سے, اور یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام سمپل ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے ایک آپریشن کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ درکار ہوتی ہے, جتنا میں اگر جان سکتی ہوں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ٹیررزم کی ویو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ 383 کا آپ نے مجھے ابھی بریف میں فگر دیا شہداء کا, آفیسرز اینڈ جوانز دونوں کا. اٹس اے ہیوج نمبر. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ IBOs بے اثر ہیں یا ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے افغانستان میں بھی ایک اسٹرائک کے حوالے سے دیکھا, وی ہیو بین ٹارگیٹنگ TTP ہائیڈ آؤٹس, جو خوارجیوں کو اکراس دا بارڈر بھی ہمیں اگر ٹارگیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس سارے مومنٹم کا اگر میں رزلٹ آپ سے پوچھنا چاہوں تو ٹیررزم کی ویو پاکستان میں آن دا رائز ہے. ہاؤ یو وڈ گو اباؤٹ دس؟ دیکھیں, جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نا, اس میں ایک چیز بنیادی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ دہشت گرد سے لڑتے, اور دہشت گردی کے خلاف قوم لڑتی ہے. اور اس نقطے پر تمام طبقات کا اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے. اگر آپ یہ 3 ڈاکومنٹس جو ہیں, نیشنل ایکشن پلان 2014 کا, ریوائز نیشنل ایکشن پلان 2021 کا, اور اب جو عزم استحکام ہے, اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو اس میں اس بات کا تعین کیا جا چکا ہے کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کے خلاف پوری قوم نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے. اور اس کے لیے جو ضروری اور ناگزیر عمل ہیں ان کا اس میں تعین کیا جا چکا ہے کہ یہ کام کریں گے تو دہشت گردی کے ناسور سے ہم لڑ سکیں گے. ان میں سے جو کائنیٹک ایکشنز ہیں وہ کام ہے فوج کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا. اس میں نہ تو ہم نے کبھی کوئی شخص چھوڑا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی چھوڑیں گے انشاءاللہ. لیکن دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب وہ علاقے ان میں وہاں پہ انصاف قائم ہوگا, جہاں وہاں پہ تعلیم ہوگی, صحت ہوگی, انتظامیہ ہوگی, گڈ گورننس ہوگی, جب وہاں پہ نظام تعلیم اور مدارس پہ اتفاق ہوگا, اور سب سے بڑھ کر جب وہاں پہ ٹیرر اور کرائم کا نیکسس بریک ہوگا. یہ ہے وہ تلخ حقیقت جس سے ہم مزید چہرہ نہیں چھپا سکتے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوں گے دہشت گردی جاری رہے گی. اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1 اربوں روپے کا ایک غیر قانونی اسپیکٹرم موجود ہے. اس میں بھتہ خوری ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, اس کے اندر اغوا کاری ہے, اس میں سمگلنگ ہے, اس میں غیر قانونی اسلحہ ہے, اور اس میں یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی اسی انلیگل اسپیکٹرم کا حصہ ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں, جو ارباں روپیہ بناتے ہیں, ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے. اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں, وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں, جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے, ان پر عمل درآمد نہ ہو. اور اس لیے اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس انلیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی, جو اپنے تنگ نظری, سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب, عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں, ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. تو دس از ہاؤ دس سسٹم از ورکنگ. اور اس کو بریک کیے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا. ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ اس بات پر اتفاق میں آئے کہ ہم اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑیں گے
وہ تمام قوانین بنائیں گے، ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے، سزائیں سنائیں گے، تو نہ صرف آپ کو اس الیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی، بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ اور باوجود اس اسپیکٹرم کے اور اس کی اشرافیہ کی پشت پناہی کے، جو پاکستان کی فوج ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اس افریت کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری پرسن امنگسٹ اس از اے سولجر ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم، چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو۔ اور یہ کہ یہ جو گورننس میں گیپس ہیں، ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں۔ اور باوجود، اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ یہ لیگل اسپیکٹرم ہے، اس کی پشت پناہی ہے، اشرافیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، کہ رواں سال میں 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ خارجی یا دہشت گردوں کی عملاً کوئی عملداری ہو زمینی طور پہ۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا، ایک واضح پالیسی، ایک غیر مذمم پالیسی عمل میں ہے، اور وہ یہ ہے، باوجود مفادات کے، اعتراضات کے، کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد، جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے، معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے، تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے، باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے۔ 1 ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے، اسمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں، جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، تو بلوچستان میں جو سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں، جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو توڑا جائے، اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت، اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ، جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا، ہمارے عوام کا اور ہماری افواج کا عزم اور حوصلہ بلند ہے۔ دشمن پریشان ہے کہ باوجود تمام سازشوں کے، تمام تدبیروں کے، باوجود دہشت گردوں کے، خودکش بمباروں کے، سیاسی انتشاریوں کے،
زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کے خاندان والوں کو، اینڈ سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو، جو اس بات پہ قائم ہے اور اس کا یقین ہے کہ دائمی استحکام میں اور خوشحالی کے سفر میں یقیناً سچائی اور حق کی کامیابی ہوگی. سو اٹس اے کمپلیکس تھنگ. آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو آنسر یو. جل صاحب، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں GNN میں ہوں. پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے، افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی، وفود ان کے ہاں بھیجے، لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں، اور یہ پالیسی فالٹی ہے، اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں، اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو ان سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو خودکش بمبار بھی تھے، پکڑے گئے، کتنے جہنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں، وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے، تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا، تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں، میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق
اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری، قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایمان پر، اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں، یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس، وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے۔ But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism.